ایک ملک جو دنیا کے بہترین آم اور فٹ بال بنا سکتا ہے، عالمی منڈی میں کیوں مسلسل پیچھے جا رہا ہے؟ کیا ایک وائرس جو کپاس کی فصل پر حملہ کرتا ہے کروڑوں ڈالر کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ کیوں یورپی یونین پاکستانی کپڑا خریدنے سے گریز کرتی ہے؟ ایک ایسی معیشت جو قرضوں تلے دبتی جا رہی ہے، کیا اس کے پاس کوئی راستہ بچا ہے؟ آج ہم ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ آج کا موضوع ہے پاکستان کی ٹریڈ کی مشکلات۔ پاکستان ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے، لیکن یہاں کئی طرح کے ہرڈلز موجود ہیں۔ ہمارے میجر ایکسپورٹس بنیادی طور پر ایگرو بیسڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ ایگریکلچرل مصنوعات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جب ییلڈز کم ہو جائیں، جیسے کہ فلڈز کی وجہ سے یا کاٹن کراپ پر لیف کرل وائرس کے اٹیکس کی بدولت، تو ایکسپورٹس پلمٹ کر جاتے ہیں، یعنی اچانک بہت کمی آ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں ڈائیورسفیکیشن نہایت ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہر سال ایکسپورٹ ویلیو میں کنسسٹنسی برقرار رکھی جا سکے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس ڈائیورسیفائی ہوں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ ملک کو مختلف پروڈکٹس کو ایکسپلور کرنا چاہیے، although یہ کام بظاہر مشکل محسوس ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی مشکل پاور کٹس کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ یہ صورتحال انڈسٹریز کے لیے انتہائی بیک بریکنگ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ پروڈکشن رک جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آرڈرز مکمل نہیں ہو پاتے اور ساتھ ہی مارکیٹ شیئر بھی ضائع ہونے لگتا ہے۔ فورن اور لوکل دونوں قسم کے کسٹمرز اس وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ریلائبل پاور سپلائی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس سے مراد ہے بجلی کی ترسیل کا ایسا نظام جو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہے۔ اب بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی، جہاں سوشل اور اکنامک انسٹیبلٹی کے باعث بہت کم لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کا مطلب ہے پیسہ لگانا تاکہ ٹیکنالوجی اور فورن ریزروز ملک میں آئیں۔ لیکن جب انویسٹمنٹ نہیں آتی تو ہماری انڈسٹریل ماڈرنائزیشن کا عمل رک جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ہماری کرنسی کی ڈی ویلیویشن، یعنی اس کی قدر میں کمی، مشینز کی امپورٹنگ کو بھی مشکل بنا دیتی ہے۔ سوچیں اگر آپ کے موبائل کی ویلیو اچانک 50% کم ہو جائے۔ یہی صورتحال ہوتی ہے جب مشینز اور پارٹس کی قیمتیں اسکائی راکٹ کر جاتی ہیں، یعنی بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہیں۔ اب ہم ایک دلچسپ معاشی موضوع پر بات کریں گے۔ چائلڈ لیبر کی وجہ سے یورپ اور یو ایس اے سے اسپورٹس گڈز اور سرجیکل انسٹرومنٹس کے آرڈرز میں کمی آئی ہے۔ یہ کم آرڈرز اس وقت آتے ہیں جب مزدوروں کے حقوق پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ امیجن اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ ٹولز کیسے بنائے جاتے ہیں، تو آئیں سمجھیں اسپورٹس گڈز جیسے کہ فٹ بالز اور سرجیکل انسٹرومنٹس جیسے کہ اسکیلپلز دونوں دنیا بھر میں بہت اہم ہیں۔ اسکیلپل وہ تیز دھار والا چھوٹا آلہ ہوتا ہے جو سرجری کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف امپورٹ ٹیرف سے مراد وہ اضافی قیمت ہے جو یورپین یونین کنٹریز پاکستانی ٹیکسٹائلز پر لگاتی ہیں تاکہ ان کی اپنی کاٹن انڈسٹری کو تحفظ مل سکے، یعنی کہ بیرون ملک میں پاکستانی کاٹن خریدنا مہنگا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونے سے جب ایکسپورٹس کم منافع بخش ہو جاتے ہیں تو بیرون ملک بھی کم خریداری ہوتی ہے۔ اب کچھ ٹیکنیکل بات کرتے ہیں۔ ریمیٹنسز وہ رقم ہے جو بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانی اپنے گھر بھیجتے ہیں۔ پچھلے 2 سے 3 سال میں یہ زیادہ نہیں بڑھی، جس کی وجہ سے فورن ایکسچینج یعنی بین الاقوامی کرنسی حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے، جس سے امپورٹس کے لیے پیسے نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فش ریلیٹڈ انڈسٹری کو بھی مسائل کا سامنا ہے۔ اس صنعت میں پروسیسنگ آف فش یعنی مچھلی کی پروسیسنگ کے دوران کوالٹی کنٹرول پروسیجرز کا فقدان ہے، جس سے فش پروڈکٹس ویسٹ جیسے ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح فروٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کی بھی پریشانیاں ہیں۔ پریزرویشن یعنی پھلوں کو محفوظ کرنے کے طریقے ناکافی ہونے کی وجہ سے اکثر پھل ہیومن کنزمپشن یعنی انسان کے کھانے کے قابل نہیں رہ جاتے اور پھل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان تمام مسائل کا نتیجہ نیگیٹو بیلنس آف ٹریڈ کی صورت میں نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس کم سرمایہ بچتا ہے تاکہ وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سروسز یا پھر آئل گیس فیلڈز اور مختلف انڈسٹریز میں ڈیولپمنٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ ٹیکسز یعنی ٹیکس کی نشوونما سے گڈز مہنگے ہو جاتے ہیں اور لوگ کم خریداری کرتے ہیں، جس سے جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو ان مسائل کے دوران ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کیسے ایک دوسرے سے وابستہ مختلف ایلیمنٹس یعنی چائلڈ لیبر، امپورٹ ٹیرفز، ریمیٹنسز، کوالٹی کنٹرول پروسیجرز، پریزرویشن اور نیگیٹو بیلنس آف ٹریڈ پورے معاشی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ہر ٹیکنیکل ٹرم اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر قدم پر ہمیں کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹس کا اثر معیشت پر پڑتا ہے۔ نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی زائد امپورٹس کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر پیسے اکٹھے کرنے ہوں گے۔ اس صورتحال میں زیادہ بڑے لونز لینا پڑتے ہیں، جیسے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے لینا، جن پر ہائی انٹرسٹ ریٹس لگتے ہیں۔
یہ ہائی انٹرسٹ ریٹس ایسے انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں جس میں قرض لینے والے کو زیادہ رقم واپس کرنی پڑتی ہے۔ حکومت کو یہ قرضے واپس کرنے کے لیے ٹیکس بڑھانا پڑتا ہے، جس سے عام لوگوں کی ریئل انکم کم ہوتی ہے۔ ریئل انکم سے مراد ان کی اصلی آمدنی ہے جس سے وہ کم اشیاء خرید پاتے ہیں۔ اس وجہ سے لوکلی پروڈیوسڈ گڈز کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، جس سے انڈسٹریز کے منافع پر اثر پڑتا ہے اور لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ ورکرز کو کاسٹ کٹ کرنے کے لیے لے آفس یعنی برطرفی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہونے سے ان ایمپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، اور سوشل ڈس آرڈر یعنی سماجی انتشار بھی بڑھتا ہے، جس سے فورن انویسٹمنٹ سے انویسٹمنٹ کرنے والوں کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ اس کشمکش میں اپنے کاروبار کو ملک سے باہر منتقل کرنے سے گریز کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرنائزیشن یعنی نئے آئیڈیاز اور ٹیکنیکس کا دخل نہیں ہوتا اور اقتصادی ترقی رک جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں پروڈکشن یعنی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتا ہے، جس سے لوکلی پروڈیوسڈ گڈز انٹرنیشنل بازاروں میں ان کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں مقابلے کی طاقت نہیں رہتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹس یعنی برآمدات میں کمی آتی ہے اور آخر کار ڈیفالٹ آن لون پیمنٹس یعنی قرضوں کی واپسی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہونے پر آپ کے ملک کی فورن ایسٹس یعنی غیر ملکی اثاثے اور فنڈز منجمد ہو جاتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپ کے گڈز پر امبارگو یعنی پابندی عائد کر دی جاتی ہے، جو کہ ایک سخت قدم ہے۔ مور اوور، اس صورتحال میں حکومت کی جانب سے ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن جیسے اہم پروجیکٹس کے لیے پیسے ڈائیورٹ کیے جاتے ہیں، جس سے عوام کی لیونگ سٹینڈرڈز میں کمی آ جاتی ہے اور لوگوں میں عمومی ڈس سیٹسفیکشن یعنی عدم اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم سبق کا خلاصہ پیش کریں گے۔ ہم پاکستان کے ٹریڈ چیلنجز پر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے اور اس کی ایکسپورٹس اکثر ایگریکلچرل مصنوعات پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کاٹن کراپ کی لیف کرل وائرس یا فلڈز کے سبب پیداوار کم ہو جائے تو ایکسپورٹس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے ڈائیورسفیکیشن ضروری ہے تاکہ مختلف شعبوں سے کمائی ہو سکے۔ مور اوور، پاور کٹس کی وجہ سے انڈسٹریز کو بہت نقصان ہوتا ہے، پروڈکشن رک جاتا ہے اور آرڈرز پورے نہیں ہو پاتے۔ اس کے باعث مارکیٹ شیئر بھی کم ہو جاتا ہے اور کسٹمرز مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انویسٹمنٹ میں کمی سوشل اور اکنامک انسٹیبلٹی کا باعث بنتی ہے، جس سے انڈسٹریل ماڈرنائزیشن رک جاتی ہے اور کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے مشین امپورٹنگ مشکل ہو جاتی ہے۔ چاہے لیبر اور امپورٹ ٹیرفز جیسے مسائل بھی ایکسپورٹس پر منفی اثر ڈالتے ہیں، جس سے بیلنس آف ٹریڈ منفی ہو جاتا ہے اور ایجوکیشن، ہیلتھ، آئل گیس فیلڈز پر انویسٹ کرنے کے لیے فنڈ کم بچتے ہیں۔ آخر میں نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹس کی صورت میں بڑے لونز لینے پڑتے ہیں، جس سے ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں اور لوکل مارکیٹ میں گڈز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جس سے ریئل انکم میں کمی اور ان ایمپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوسچن 1، مرکزی ایکسپورٹ فوکس کس چیز پر ہے؟ آپشن اے الیکٹرانکس، آپشن بی ایگرو بیسڈ، آپشن سی مشینری، آپشن ڈی سروسز۔ آنسر 1 آپشن بی ایگرو بیسڈ۔ کوسچن 2، انریلائبل پاور سے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ آپشن اے گروتھ، آپشن بی کٹس، آپشن سی لاس، آپشن ڈی ڈیلے۔ آنسر 2 آپشن ڈی ڈیلے۔ کوسچن 3، ڈائیورسفیکیشن کس چیز میں مدد دیتی ہے؟ آپشن اے اسٹیبلٹی، آپشن بی لاس، آپشن سی کرائسس، آپشن ڈی ریڈکشن۔ آنسر 3 آپشن اے اسٹیبلٹی۔